السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے معاذ اللہ، تو کوئی کسی کے بارے میں بولتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ انسان خالی وقت میں یا پھر کوئی اگر اچھا کام بھی کر رہا ہو لیکن زبان سے کسی کے بارے میں نہیں بولتا ہو، تو اس وقت زبان سے ہمیشہ ایسی تسبیح وہ پڑھتا رہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتا رہے۔ یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے صبح شام پڑھنے کی تسبیح اور دعائیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کا دل بھی ذکر الہی سے معمور رہے، آپ کا دل گناہوں سے صاف ہو جائے، کینہ سے پاک ہو جائے، اور آپ کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے۔ اس لیے کہ جو ذکر کرتا ہے، ذکر الہی سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل کا میل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صبح اٹھتے وہ دنیا داری، کسی نہ کسی کے بارے میں خلاف اپنے کاموں میں لگ جانا، صبح بھی یہی حال اور شام کو بھی یہی حال، اللہ کے ذکر کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر ہی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے دل میں ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ پھر مزید اس پر اگر گناہ ہو تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں لذت نہیں ملتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل میلا ہو گیا ہے، ہمارے دل میں زنگ پکڑ لیا ہے۔ تو اس زنگ کو، اس میل پن کو ختم کرنے کے لیے ذکر الہی کی کثرت کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم صبح شام پڑھتا رہے تو اس کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو جو صغیرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جن کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے میں آسان ہے۔ ثقیلتانی فی المیزان، اور میزان عمل میں جب وہ تولے جائیں گے تو بہت ہی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلموں کی کثرت صبح شام کیا کیجیے، اور جو شخص 100 مرتبہ روزانہ ان دونوں کلموں کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کا بھی آپ ورد کرتے رہیں جب بھی آپ کو وقت ملے۔ ایک صبح شام پڑھنے کی تسبیح ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ صبح اس کو پڑھے گا، ان 3 آیتوں کو پڑھے گا، شام تک 70 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور وہ اسی حال میں اگر مر جائے، یعنی شام تک اگر وہ مر جائے تو پھر اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص شام کو پڑھے تو صبح تک 70 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر اس دعا کو شام کو پڑھنے کے بعد وہ مر جائے تو بھی اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہتر یہی ہے کہ صبح شام اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کرتے رہیں، نہ کہ آپ دنیا کی باتوں میں لگے رہیں۔ آپ دنیا کی باتیں کریں گے، گناہوں
میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی کی غیبت کریں گے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کسی کے خلاف باتیں کریں گے تو گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ زبان سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو آپ کی زبان بھی پاک ہو جائے گی، آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، اور دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا، گناہ بھی دھل جائیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی جمع ہوں گی، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے ان تسبیحات کو یاد کر لیں، اور صبح شام جب بھی آپ کو وقت ملے آپ پڑھتے رہیں۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔